غیبت سے کیسے بچیں؟ باقی سوال بہت مشکل ہے، غیبت سے بچنا آسان نہیں ہے، غیبت سے بچنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسی شخصیت جو ہے وہ ایک جگہ مقام ناز میں آ کے کہتے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے اگر پیشی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھا کہ کیا لے کے آیا ہے، لا کیا لے کے آیا ہمارے لیے، تو میں یہ کہوں گا کہ اے رب ذوالجلال میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ میں اور آپ تو یہ دعویٰ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن امام بخاری نے پتہ نہیں کس ناز میں یہ بات کہی کہ میں اللہ کے حضور یہ کہوں گا کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کیونکہ پتہ ہے کہ غیبت کرنا غیبت سے بچنا سب سے مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تبھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اگر کبھی غیبت کروں تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا۔ مطلب کہنا کہ یہ کہ غیبت سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا جب ممکن ہی نہیں ہے تو اس کے ڈائریکشن کو آپ سیدھی کر لیں کہ غیبت اپنی ماں کی کریں۔ ماں کی غیبت کرنے سے کیا مراد؟ مطلب ہے کہ ماں کی جب غیبت کریں گے تو نیکیاں چونکہ اس شخص کے حق میں چلی جاتی جس کی آپ نے غیبت کی، تو فرمایا کہ میری نیکیاں جائیں تو میری ماں کے پاس تو جائیں، میرے دشمن کے پاس کیوں جائیں؟ کہ جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں دشمن کی غیبت کروں گا تو میری نیکیاں اس کو بغیر کسی میں مشقت کے پہنچ رہی ہیں، تو میں یہ نفع پہنچاؤں تو اپنی ماں کو پہنچاؤں۔ اور ماں کی غیبت ظاہر ہے کہ کون کرے گا؟ کون سا ایسا ناہنجار نافرمان بدبخت ہوگا جب یہ ماں کی غیبت کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ نصیحت کر دی کہ غیبت کا کوئی سوال نہیں، غیبت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہہ رہے کہ غیبت بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے، کسی کہنا پڑتا ہے۔ اب اس پہ دو تین چیزیں ہیں، ایک انتظامی اور ایک مظلومانہ کیفیت۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم اپنی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے رکھ سکتا ہے جس سے اس کا دل ہلکا ہو جائے، یا وہ اس بارے میں کوئی ایسی کارروائی کر سکتا ہے کہ اس کے ظلم کو روک سکتا ہے، تو مظلوم کے لیے غیبت کی اجازت دی ہے۔ اسے چھٹے پارے میں اللہ نے یہی کہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے برائی کسی کی بیان کریں یعنی غیبت کریں، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا، جو مظلوم ہے، وہ اگر اپنی شکایت کرتا ہے کسی کے پاس جا کے تو وہ ساری اگلے کی برائیاں بیان کرتا تو غیبت نہیں ہے، کیونکہ مظلوم کو اس کا جو ہے وہ مظلومیت اجازت دیتی ہے۔ دوسرا انتظامی چیزیں ہیں۔ اب ایک منتظم اعلیٰ ناظم ہے کسی ادارے کا، اب وہ پورے ادارے کو واچ کرتا دیکھتا، اب اس کے بارے میں جو بھی انتظامی شکایات اس کے سامنے آتی ہیں وہ آ کے اپنے محتمم کو بتاتا ہے، ہیڈ کو بتاتا ہے کہ سر فلاں آدمی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ بولا، یہ کیا، یہ ساری یہ انتظامیات کو درست کرنے، کیونکہ اس میں اصلاح نظم کی نیت ہے، کسی کی ذلت کی نیت نہیں ہے، کیونکہ کسی اصلاح نظم کی نیت کے لیے اس کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ ادارے کے نظم کو درست کرنا مطلوب ہوتا ہے، تبھی ناظم کی یہ شکایت غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کسی شخصیت کو ذلیل کرنا یا اس کو ڈیگریڈ کرنا مطلوب نہیں، بلکہ ادارے کی بہتری مطلوب ہوتی ہے۔ بلکہ ناظم کو نیت بھی یہ رکھنی چاہیے کہ ادارے کی بہتری کے لیے میں یہ شکایات کر رہا ہوں، تاکہ جو ہے وہ ادارہ جو ہے ڈیمیج نہ ہو اور پتہ چلے کہ اس باس نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور باس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ تو انتظامی اور مظلومانہ کیفیت کے اندر جو چیز بیان ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بہو ہے، بہو پر ظلم آ رہا ہے، وہ ماں کو آ کے گھر میں اپنے جو سسرال کی شکایتیں سناتی ہے، دل ہلکا کرتی ہے، ماں اس کو تسلی دیتی ہے، کوئی حرج نہیں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت۔ اس کے علاوہ غیبت کے اندر بنیادی جو نیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو ڈیمیج کرنا، اس کو گھٹیا کر دینا، اس کو حقارت کی نگاہ سے جو دیکھنا، دوسرے کی نظروں میں ذلیل کرنا، یہ نیت ہوتی ہے غیبت میں۔ یہ اگر نیت ہے تو اس صورت میں یہ خالص غیبت ہے، اور یہ غیبت جو ہے بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی ایسی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ لہٰذا لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں غیبت نہیں، حقیقت ہے، اور کہ جی آپ غیبت کریں، نہیں جی نہیں غیبت نہیں، حقیقت ہے، وہ آدمی ایسا ہی ہے۔ بھائی حقیقت ہی کو تو غیبت کہتے ہیں، حقیقت نہ ہو تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ تو بہتان ہے، بہتان، یہ تہمت ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کے اندر ہے بھی نہیں پھر بھی آپ اس پر تم اس کی منسوب کر رہے ہیں، تو ہونا ہی حقیقت میں برائی ہونا ہی وہ اس کی یہ غیبت ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اجی ہم غیبت جو ہے پیٹھ پیچھے نہیں، ہم تو منہ پہ بھی کر سکتے ہیں، ہم منہ پہ کہہ سکتے ہیں، تو منہ پہ کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ کہ آپ کا کہا اس کو برا لگا، اس کو برا، وہ امبیرس ہوا، اس کو برا لگا، یہی تو غیبت ہے۔ بھلے آپ منہ پہ کہیں بھلے پیٹھ پیچھے کہیں۔ تو نبی نے پیٹھ پیچھے کی قید تو اسے لگائی کہ منہ پہ کہنے کی اخلاقی جرات ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے،
منہ کے سامنے بڑے پولائٹ بن جاتے ہیں, بڑے ایٹیکیٹس دکھاتے ہیں, ڈیسنٹ ہوتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں, جی بڑا ایسا ایسا ایسا. تو اسے نبی نے پیٹھ کی شرط لگائی, ورنہ اگر آپ اس کی برائی منہ پہ کہیں اور اس کو برا لگے تو فرمایا یہی تو غیبت ہے. لہٰذا اس منہ پہ کہنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو گئی, وہ غیبت ہی رہتی ہے. اس لیے جو ہے غیبت سے بچنا ضروری. اب آپ کہتے ہیں کیسے بچیں, تو 2-3 ڈائریکشن میں نے بتا دی. اس صورت میں تو کوئی غیبت نہیں, لیکن ویسے بچنا ہے کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا شہیدو, آپ یا شہیدو جو ہے وہ تسبیح کو اوپر 101 دفعہ پڑھیں. 101 دفعہ یا شہیدو پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لیں اور دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے غیبت کے گناہ سے بچا, میں کسی کوئی تحقیر کی نیت سے کسی کو شکایت نہ کروں. یہ دعا کر لیں, 21 دن پابندی سے کر لیں, اللہ آپ کو توفیق عطا فرما دیں گے, آپ لوگوں کی غیبت سے بچ جائیں گی. بہت شکریہ حضرت, بہت بڑی بات آپ نے بتا دی. یہ ہم سب میں یہ کمزوری ہے. صحیح بات, واقعی بہت شکریہ.